نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے لے کر 95 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ایمان کی دعوت دی گئی اور بتایا کہ ایمان کے بغیر اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو پوری دھرتی سونے سے بھر جائے اور ایمان کی قیمت دینا چاہے تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آج کے سبق میں فرمایا اگر تم نیک بننا چاہتے ہو اور نیکی کو کامل طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق یہود سے بھی ہے اور مسلمانوں سے بھی ہے۔ یہود سے تو اس طرح ان کی محبوب چیز وہ اقتدار تھا، وہ ان کی جاہ و مرتبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو قائم ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ یہود پڑھے لکھے لوگ تھے اور عرب کے لوگ ان پڑھ تھے، تو مدینہ منورہ میں جہاں یہ یہودی اکثر آباد تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمارا جو مرتبہ بنا ہوا ہے یہ تو پھر ختم ہو جائے گا، وہ تو سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گا، ہم تو ایک عام امتی اور عام غلام کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اس ظاہری اپنے دنیاوی مرتبے کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ محبوب چیز تمہارا یہ مرتبہ ہے جسے تم چھوڑ نہیں سکتے، یہ تمہارا جاہ و جلال ہے، یہ تمہاری سلطنت ہے، یہ تمہاری ریاست ہے جو بھی چھوٹی موٹی ہے، اس کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے کہ یہ او بگت چھوٹ گئی تو پھر ہماری یہ جو پوزیشن ہے یہ نہیں رہے گی۔ فرمایا اس کو قربان کرو گے تب تم نیکی کے درجے کو حاصل کر سکو گے۔ اور یہ تو ایک بڑا مقصد تھا اس آیت کا۔ باقی یہ ہے کہ ہر بات اس میں شامل آ گئی۔ ایمان والوں کو اگر خطاب ہو، اے ایمان والو تم بھی
اللہ کی راہ میں گھٹیا چیزیں نہ دیا کرو، اپنی محبوب چیز دیا کرو، اپنی جو تمہیں چاہت والی چیز ہو وہ اللہ کے نام پہ قربان کیا کرو۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے پھر آگے بیچ میں پھر کئی مسائل آتے ہیں، جیسے قربانی کے جانور کے بارے میں کہ وہ کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، فلاں فلاں عیب اس میں نہ ہو، یعنی محبوب چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ گھٹیا چیز، ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، کیونکہ تم خود گھٹیا چیز اور ناکارہ چیز لینے سے انکار کرتے ہو، تو اللہ کے نام پہ کیوں دیتے ہو؟ اللہ کے نام پہ وہی چیز دو جو تمہیں محبوب ہو۔ بہرحال ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پا سکتے، نہیں پہنچ سکتے نیکی کو۔ بر کا معنی نیکی، اور البر الف لام تخصیص کے لیے ہو گیا، تو کامل نیکی، یعنی نیکی کا جو اصل درجہ ہے وہ اس وقت تک تمہیں نہیں مل سکتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کے کامل درجے کو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے، تم نہیں پا سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ لٹاؤ، تم نیکی کے کامل درجے کو پالو گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، انہوں نے اپنی محبوب چیز اپنا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کیا تھا نا، اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ جتنے کوئی محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب چیز اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کے کامل درجے کو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی بھی شے خرچ کرو، اگر اتنی اعلیٰ چیز خرچ کرو گے تو اعلیٰ درجہ پاؤ گے، باقی اللہ کی راہ میں کوئی چیز بھی دو گے تو اجر اس کا ضرور ملے گا، یہ نہیں کہ اجر نہیں ملے گا، باقی وہ درجہ اور مقام تو نہیں حاصل ہوگا جو عمدہ چیز دینے سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال اس کی یوں سمجھ لیجیے، عمدہ طریقہ تو یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کا کھانا پکا کے فقراء مساکین کو دیا جائے، ادنا درجہ یہ ہے کہ چلو اعلیٰ قسم کا تو اپنے لیے پکایا ہے لیکن کچھ ان کو بھی دے دیا، تو یہ نہیں کہ اس کا اجر نہیں ملے گا، اجر تو ملے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ جیسے خود بندہ کھاتا ہے ایسے ہی غریب مسکین کو اللہ کے نام پر دے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان خود کھاتا ہے پھر اس میں سے بچ جاتا ہے، اب چاہیے تو یہ کہ بچی ہوئی چیز بندہ نہ دے، عمدہ چیز خود پکا کے اسپیشل ان کے لیے دے، لیکن اگر بچی ہوئی چیز بھی دے دے گا تو چلو ان کی ضرورت تو پوری ہوگی نا، اس پر بھی اللہ اجر تو عطا فرمائیں گے، لیکن اصل طریقہ یہ ہے، کامل نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ کے نام پہ دی جائے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور تم خرچ کرو جو بھی چیز، کوئی بھی چیز اگر تم نے خرچ کی، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ کوئی ادنا چیز دے گا اللہ کے وہ بھی علم میں ہے، کوئی اعلیٰ چیز دے گا اللہ کے وہ بھی علم میں۔ کہتے ہیں فقیر نے کسی فروٹ والے سے کہا اللہ کے نام پہ کوئی سیب کا دانہ دے دے، اس نے پوری ریڑھی میں دیکھا جو ترکا ہوا تھا، اس نے کہا اہل ہے، اس نے جیب سے 50 روپے نکالا، کہا اس کا بھی دے دے، اس نے جو اچھا حصہ دیا، اس نے کہا اے اللہ اپنے نام دا بھی دیکھ تے میرے 50 روپے دا بھی دیکھ، تیرے نام پہ یہ والا ملا ہے اور 50 روپے کا یہ والا ملا ہے۔ فإن اللہ بھی علیم، اللہ سب جانتا ہے کس نے کیا کیا اور کہاں کیا، جس کے سامنے کتنی کس کی نام کی قدر تھی۔ حدیث پاک میں نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بعض دفعہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، ایک فقیر کی صورت میں کوئی اور ایسا معاملہ آ جاتا ہے، تو 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایک آدمی تھا گنجا،
ایک آدمی تھا برس کا مریض، ایک آدمی تھا نابینا، بڑی مشہور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندے، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہوں اور تجھے جو چاہیے نا وہ بتا، اللہ تجھے دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو میرا یہ گنج ختم ہو جائے کیونکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دوسرا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ کہا وہ بھی ختم ہو گیا، گنج بھی، اور اونٹنی ایک دی اور برکت کی دعا دے کے فرشتہ چلا گیا۔ دوسرے کے پاس برس والے کے پاس گیا، اس نے کہا مرض ٹھیک ہو جائے اور گائے مل جائے، اس کو گائے دے کر گیا۔ تیسرے کے پاس نابینے کو کہا اس آنکھیں مل جائے اور بکری مل جائے۔ ان تینوں کو یہ چیزیں مل گئیں اور ان کے لیے دعائیں دیں، اللہ نے برکتیں دی، ریوڑ تیار ہو گئے، اونٹوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ، خوب مالدار ہو گئے تینوں۔ اب پھر آزمائش آئی، وہی فرشتہ فقیر بن کے آیا، پہلے اس کے پاس گیا جس کو اونٹ دیے تھے، کہا بھائی جس اللہ تعالیٰ نے تیرا گنج ختم کیا اور جس اللہ تعالیٰ نے تو فقیر تھا تجھے اتنا مال دیا، اس اللہ کے نام پہ یار ایک اونٹ مجھے بھی دے دے، ضرورت ہے، مسافر آدمی۔ میں کہا جا جا پورا اونٹ تجھے دے دوں۔ بندہ کوئی مانگتا ہے اللہ کے نام پہ، کوئی تھوڑا بہت مانگتا ہے، اونٹ پتہ ہے کتنے کا ملتا ہے، جا اپنا کام کر۔ بڑا آیا گنج جناب میرا گنج، تجھے کیا پتا، میں تو ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں تھا، کہہ رہا ایسا نہیں تھا جیسے تو کہہ رہا ہے، اللہ تجھے پھر ویسے ہی کرے جیسا تو پہلے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بال جھڑنا شروع ہو گئے، بیماری لگ گئی اور اونٹ مرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ پھر اسی طرح ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ دوسرے کے پاس گیا، او جی تسی بڑے برس کے مریض ہوتے تھے اور فقیر ہوتے تھے، اللہ نے گایوں کا ریوڑ دیا، ایک گائے مجھے بھی دے دو، غریب آدمی ہوں، بچے ہیں، چلو دودھ وغیرہ پئیں گے۔ اس نے کہا گائے پوری مانگتے، ہر کوئی مطلب دودھ کا پاؤ مانگتا ہے، تو پوری گائے مانگ رہا ہے، جا اپنا کام کر۔ اور تو بڑا آیا جناب مجھے برس تھا، تجھے کیا پتا مجھے برس تھا۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ تجھے ویسے ہی کرے جیسے تو پہلے تھا۔ وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا، وہ آزمائش بن کے آیا تھا، پھر ویسے ہی وہ ہو گیا، بیماریاں بھی لگ گئیں اور گائے بھی ساری مر گئیں۔ پھر وہ بکری والے کے پاس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کہا تو نابینا تھا اور اللہ نے تجھے آنکھیں دی، تو فقیر تھا، لقمے لقمے کو ترستا تھا، اللہ نے یہ بکریوں کا ریوڑ تجھے دیا، جس اللہ نے تجھے آنکھیں دیں، جس اللہ نے تجھے اتنا مال دیا، اس اللہ کے نام پہ ایک بکری مجھے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بندہ لیٹا ہوا تھا، وہ بکریوں والا، جب اس فقیر نے یہ بات کی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا تو سچ کہتا ہے، واقعی مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، میں ٹھوکریں کھاتا تھا، تو سچ کہتا ہے میں ایک لقمے کو ترستا تھا، یہ سب کچھ دیا ہوا میرے رب کا ہے، تو نے اللہ کا نام لیا میرے سامنے، اور یہ سارا ہے ہی اللہ کا، تجھے جتنی ضرورت ہے لے جا، میں تجھے نہیں روکتا ہوں، ایک بکری کی کیا بات ہے، اللہ کے نام پہ میں نہیں روکتا ہوں، جتنی مرضی لے جا، اور جو تیری ضرورت نہ وہ چھوڑ جا، میرے لیے بھی، میرا بھی نظام چلتا رہے، تیرا بھی نظام چلے۔ فرشتہ مسکرایا اور اس کا میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے تو بکری نہیں چاہیے تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا تیری آزمائش کے لیے، لیکن باقی تیرے دو ساتھی فیل ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا، جہاں بکری بھی اپنے پاس رکھ اور اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بعض دفعہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ مال دے کر پھر اپنے نام پہ کسی کو مانگنے والے کو بھیج دیتا ہے، تو کبھی اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے ساتھ ترش روئی نہیں کرنی چاہیے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا جو اللہ کا نام لے ترش روئی نہ کرو، نہیں ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے معذرت کرو، لیکن ترش روئی اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ، اور یہ نام کس کا لے رہا ہے؟ اللہ کا، اس سے بڑھ کر اور کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، رب کا نام سب پہ بھاری ہے، اس لیے فرمایا فإن اللہ بھی علیم، جو کرو گے اللہ علم رکھنے والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگلی آیت میں ایک اعتراض کا جواب، اعتراض یہ تھا، یہودی اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ملت ابراہیمی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، حرام تھا، اور آپ اونٹ کا گوشت حلال سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، وہاں بھی حلال تھا اونٹ کا گوشت، پرہیز کے طور پہ منع ہونا ایک اور بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پرہیز کے طور پہ حکماء نے، اطباء نے منع کیا تھا اور وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے،
الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو حرام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر۔ اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام۔ اسرا اور ایل یہ دو الگ الگ لفظ ہیں عبرانی زبان کی۔ اسرا کا معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ تعالیٰ۔ جیسے مختلف زبانوں میں خدا کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، ایسے ہی ایل عبرانی میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ کا بندہ، لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ فرمایا الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو ممنوع کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر، اپنے لیے انہوں نے منع کیا تھا صرف پرہیز وغیرہ کے طور پہ۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور یہ بات بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا تو تورات میں لکھا ہوتا قل فأتوا بالتوراۃ، آپ کہہ دیجئے لے آؤ تورات کو، فتلوہا پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی تورات میں یہ بات نہیں ہے میں جھوٹ بول رہے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے، جھوٹ موٹ کاٹ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے لوگ دور ہو جائیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ آخری بات، قل صدق اللہ، ایک بات یہودی کہہ رہے ہیں اور دوسری بات میرا اللہ کہہ رہا ہے، تو سچی بات کس کی ہے جی؟ قل، آپ فرما دیجئے صدق اللہ، سچ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو ہونے والا ہے، ایک اللہ کے در پہ جھکنے والا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے، تم مسئلہ اونٹ کے گوشت کا نکال بیٹھے ہو، شرک کرتے ہو، اصل بات تو یہ دیکھو سارے ملت ابراہیمی کا نچوڑ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اور تم جو بھی خرچ کرو کوئی بھی شے، فإن اللہ به علیم، بس بے شک اللہ اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر، حرام سے مراد ممنوع، منع قرار دیا پرہیز کے لیے اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، آپ کہہ دیجئے پس لے آؤ تورات کو، فتلوہا، پس پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظالم۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے سچ کہا اللہ نے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس اتباع کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو ہونے والا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔